بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین. اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین. اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. یہ کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اب 23 نمبر باب میں ہم لوگ ہیں. شیخ رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان. باب یہ ہے کہ امت محمدیہ اوثان کی عبادت کرنے لگ جائے گی. اوثان یہ عام لفظ ہے، عام لفظ ہے. اس میں ساری چیزیں جو اللہ کے علاوہ پوجی جائے، عبادت کی جائے، سب کچھ اس میں آ جاتے ہیں. چاہے وہ درخت ہو، شجر، حجر، صنم، بت، قبر، ستارے، کوئی بھی، کچھ بھی، سب کچھ اس لفظ اوثان میں آ جاتے ہیں. اور اوثان وثن کی جمع ہے. اوثان وثن کی جمع ہے. تو یہی شیخ رحمہ اللہ جو ہے باب باندھتے ہیں کہ اس امت میں یعنی امت محمدیہ کیا ہے، شرک میں پڑ جائے گی. اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت میں لگ جائے گی. یہ مطلب ہے اس کا. اور اس میں کافی ساری آیتیں اور حدیثیں بھی نقل کیے ہیں شیخ رحمہ اللہ. پہلی آیت اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا، کیا آپ نہیں دیکھتے یا آپ کی کیا رائے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہتے ہیں کتاب دیا. ان کو اللہ تعالیٰ علم سکھائے، علم کے اس سے مالا مال کر دیے، لیکن پھر بھی کیا ہے وہ لوگ شرک میں پڑ گئے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ. وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جبت میں وہ لوگ ایمان لائے، یعنی شیطان میں، اور
کہتے ہیں کہ اوثان بھی اس میں آ جاتا ہے، والطاغوت، اور جو لوگ شیطان کی عبادت میں لگ گئے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں۔ تو شیطان کے بھٹکاوے میں آ کر کے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ تو آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ کیا ہے یہ کر لیے، جن کو اللہ تعالیٰ کتاب دیے لیکن پھر بھی وہ لوگ شیطان اور بتوں کی عبادت میں لگ گئے، ان پر ایمان لانے لگ گئے۔ ایمان یہ لانے لگ گئے کہ یہ لوگ کیا ہے، یا تو فائدہ پہنچا سکتے یا نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اور کیا ہے، وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا قول، قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کو نہیں بتائے اس قوم کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو اس سے بھی زیادہ شر والے ہیں، اس سے بھی زیادہ شریر ہے، اس سے بھی زیادہ بدترین لوگ ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں، مثوبۃ عند اللہ، جن کو اللہ نے کیا ہے عذاب دیا، دنیا میں عذاب ملا اور کیا ہے آخرت میں بھی عذاب ملنا ہے۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور کیا ہے اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہوئے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ یہودی لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان کو علم دیے، حکمت دی، دلیلیں دیا، لیکن کیا ہے اس دلیل کو چھوڑ کر کے اپنے ہوا اور کیا ہے خواہشات کی پیروی کرنے لگ گئے۔ جب ان ساری چیزوں کی عبادت کرنے لگ گئے تب رب نے ان کے ساتھ کیا کیا، نبی کو بھیجے سمجھانے کے لیے، نہیں سمجھے، یہاں تک کہ نبیوں کو برا بھلا کہا، مجنون کہا، ان کو طرح طرح کے لقب سے بلائے، طرح طرح کی بری باتیں ان کو کہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو قتل بھی کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غصہ ہو کر کے اپنی رحمت سے ان کو دور کیے، اور کیا ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیا ہے بندر اور سور بنا دیے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بندر اور سور بنا دیے۔ کتنی یہ ہے، کتنی بڑی وعید، کن کے لیے؟ جو لوگ ہدایت آنے کے بعد بھی، علم آنے کے بعد بھی، دلیل آنے کے بعد بھی اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کو انکار کر دیتے ہیں، اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں، ان کی سزا ہے یہ۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حدیث میں فرماتے ہیں، ان اللہ لا لم یہلک قوما او یعذب قوما، اللہ تعالیٰ کیا ہے کسی قوم کو برباد نہیں کرتا، ہلاک نہیں کرتا، یا کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا۔ فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلًا وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک نہیں کر دیتا یا عذاب نہیں دے دیتا کہ ان کی قوم ہی پوری برباد ہو جائے۔ جو قوم اللہ تعالیٰ کی کیا ہے عبادت سے منہ پھیر لے، شرک کرنے لگ جائے، ہدایت کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ ان کو پورے کے پورے ہلاک کر دیتے ہیں، ان کے لیے کوئی نسل ہی نہیں چھوڑتے۔ اور کہتے ہیں کہ اور جو بندریں ہیں اور سوریں ہیں اس سے پہلے سے بھی موجود ہیں،
یعنی اللہ تعالیٰ جو ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کتنوں کو کیا ہے سور بنا دیے، کتنوں کو کیا ہے بندر بنا دیے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ ان لوگ ہی سے شروعات کیے ہیں، نہیں، اس سے پہلے بھی بندر اور سور پائے جاتے تھے. اور کیا عذاب اللہ تعالیٰ دیے، کہتے وعبد الطاغوت، کسی کو اللہ تعالیٰ سور بنائے، کسی کو بندر بنائے، اور کسی کو طاغوت کی شیطان کی عبادت میں لگا دی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں لگا دی. یعنی اللہ تعالیٰ جس سے غصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو اپنے رحمت سے محروم کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنے عبادت سے غافل کر دیتا ہے، اس کو شرک اور بدعت میں ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے، کیا ہے، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ تعالیٰ مجھے بچا اور میرے کیا ہے خاندان والوں کو بچا کہ ہم لوگ اصنام بتوں کی عبادت کریں. اسی سے بچ کر کے آئے، لیکن پھر بھی دعا کرتے ہیں. ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیا ہے لیکن ہدایت سے گمراہ نہیں کہا. وَقَوْلُهُ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا، قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، جن کے اوپر معاملہ جو ہے غلبہ یہ ہو گیا، غلبہ پا لیا، یعنی جو لوگ کہف والے تھے، کہف والے کا اللہ تعالیٰ قصہ نقل کیے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، لَنَتَّخِذَنَّ، ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں جن کے اوپر کیا ہے شرک کا غلبہ آ گیا، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم لوگ کیا ہے نیک جو لوگ ہیں، ولی لوگ جو ہیں، ان کے قبروں کو جو ہے ہم لوگ بت بنا لیں گے، ان کے قبروں کو ہم لوگ مسجد بنا لیں گے، سجدہ گاہ بنا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ان کی پکڑ کی ہے نا. اسی سے ڈر کر کے یہ لوگ جو ہے اصحاب کہف لوگ بھاگے تھے. فتنہ ہی فتنہ تھا. کس فتنے سے بھاگے تھے؟ یہی وہ فتنہ تھا، یہ شرک کا فتنہ، ہمیشہ شرک سے بھاگنا. اور شیخ رحمہ اللہ یہ آیت جو نقل کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وہ لوگ جو ہے صحابیوں میں سے تھے، پیروکار میں سے تھے، اصحاب کہف لوگ. اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نازل کیے. پہلی آیت میں یہودی لوگوں کے بارے میں بتلایا کہ یہودی لوگ شرک میں پڑ گئے، ویسے دوسری آیت میں کیا بتاتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی نصارہ لوگ بھی شرک میں پڑ گئے. اس کے بعد کہتے ہیں ثم قال عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ أَوْ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنے سے پہلی امت کے سنتوں کو یعنی طریقوں کو پکڑ لو گے، اس طریقے میں چلو گے جو طریقے میں تم میں سے پہلے لوگ چلتے تھے. حذو القدوۃ بالقدوہ، کہتے ہیں کہ جیسے ایک تیر ہوتی ہے ویسے ہی تم لوگ یعنی اتنے ایک ہاتھ کے برابر، ایسا کہہ لیں کہ ایک ہاتھ کے برابر اگر وہ لوگ
کوئی کام کرتے ہیں یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ تم لوگ بھی ویسے ہی کرو گے. تم میں سے پہلے لوگوں کے اتباع کرنے لگ جاؤ گے, ان کی سنتوں کو اپنی سنت بنا لو گے, ان کی راستوں میں چلو گے, ان کے طور طریقہ کو اپناؤ گے. یہاں تک کہ کہتے حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ, یہاں تک کہ کوئی ان میں سے گوہ کے اس میں داخل ہو جائے گا, بل میں داخل ہو جائے گا, تو تم لوگ بھی اس میں داخل ہو گے. کتنی بڑی یہ ہے, یعنی ایسے تم لوگ اتباع کرنے لگ جاؤ گے. صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ الیہود والنصارى, کیا یہودی اور نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ ہم لوگ یہود اور نصارہ کی اتباع کرنے لگ جائیں گے, ہم لوگ ان لوگوں کے اس میں چلنے لگ جائیں گے, طور طریقے میں اپنانے لگ جائیں گے؟ کیا مطلب؟ یعنی شرک میں پڑ جائیں گے, بدعت میں پڑ جائیں گے. جیسے وہ لوگ دین میں انحراف کیے, تم لوگ بھی انحراف کرنے لگ جاؤ گے. تو کہتے ہیں فامن, تو کس کی بات کر رہے ہیں؟ تم میں سے پہلے اور کون ہیں؟ وہ لوگ ہی جو ہیں, ان لوگوں کی ہی اتباع تم لوگ کرنے لگ جاؤ گے. تو یہ یہودا نصارہ دونوں میں سے دونوں شرک میں پڑے ہیں. اچھا, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈرائے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے بھی ہے, جو کہ صحیحین کی روایت ہے, لا تقوم الساعة حتى کیا ہے تضطرب الیات نساء دوس علی ذی الخلصہ, تب تک قیامت قائم نہیں ہونے والی یہاں تک کہ دوس کی عورتیں جو ہیں ذی الخلصہ, جہاں بت تھا وہاں پھر سے جمع ہونے نہ لگ جائے, یعنی پھر سے جا کر کے پوجا کرنے نہ لگ جائے, پھر سے جا کے طواف کرنے نہ لگ جائے. یہاں تک کہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں, لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین, تب تک قیامت نہیں آنے والی جب تک میری امت کا ایک گروہ جو ہے مشرکین سے نہ مل جائے گا. یعنی ان کے اس میں بھی شرک آئے گا نا. لوگ کہتے ہیں شرک نہیں آئے گا اس میں. قرآن, اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے کیا ہے, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, کتنے ایمان لانے والے کیا ہے شرک بھی کرتے ہیں, ان کے دل میں شرک بھی ہے. اور اس کے بعد حدیث نقل کرتے ہیں وَلِمُسْلِمٍ عن ثوبان رضی اللہ عنہ, اور مسلم میں ثوبان رضی اللہ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض, اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو جمع کر دیا, میرے لیے زمین کو جمع کر دیا, یعنی چھوٹا کر دیا, ایک دم جمع کر کے ایک دم پورا چھوٹا کر دیا. فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا, تو کیا ہے ہم اس کی مشرق میں بھی دیکھیں اور مغرب میں بھی دیکھیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت دیے, یہ ان کا معجزہ تھا, یہ علامات نبوت میں سے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرق میں بھی پورا دیکھ لیے اور مغرب میں بھی پورا دیکھ لیے, کچھ بچا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ پہلی چیز زمین کو چھوٹا کیے, ان کو سامنے جمع کر دیے, اور اس کے بعد پوری طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات میں سے ہے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا, اور میری امتی لوگ وہاں پہنچیں گے, ان کا ملک وہاں ہوگا, معذوب علی منہا, جہاں تک میرے لیے زمین جو ہے جمع کیا گیا تھا, میرے لیے زمین چھوٹی کی گئی تھی جہاں تک ہم دیکھیں. یعنی مشرق و مغرب میں ہمارے امتی پھیل جائیں گے, سارے جگہ میں
مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، ساری جگہ مسلمان، اتنے مسلمان ہو جائیں گے۔ اور کہتے ہیں وَأُعْتِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، اور ہم کو کیا دیا گیا، دکھایا گیا کہ میری امتیوں کو کیا ہے، دو خزانے دیے جا رہے ہیں، ایک احمر اور ایک ابیض، ایک لال اور ایک سفید۔ جہاں تک لال کی بات ہے تو وہ سونا ہے، اس سے مراد سونا ہے، جو کہ کسرا ملک جو ہے، یعنی اس سے مراد ہے کہ کسرا ملک فتح ہوگا، کسرا ملک کے سونے ملیں گے۔ اور جہاں تک سفید کی بات ہے، ابیض کی بات ہے، اس کا مطلب ہے چاندی، چاندی جو کہ روم کا یہ تھا وہ ملے گا، یعنی روم بھی فتح ہوگا اور کسرا بھی فتح ہوگا۔ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَلَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کیے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو آپ ایک ہی مرتبہ میں آپ ان کو ہلاک نہ کر دیں۔ ثنا عامہ مانے ایسا کہے ساری نہیں لائیے کہ سب کے سب بھوک میں مر جائیں۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ نبی کا امتی بھوکا نہیں مرے گا، بھوکا نہیں مرے گا، اکثر یہی ہوگا، غالباً یہی ہوگا۔ وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان پر جو دشمن مسلط کرنا تو ان کے علاوہ کرنا، یعنی یہود، نصارہ، مجوس وغیرہ میں سے کرنا، ان کے اپنے لوگوں میں سے ان کا دشمن نہیں کرنا۔ وَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، تو کیا ہوگا؟ وَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، تو وہ جو ہے، وہ جو ظالم قوم ہوگی، ان کے جو دشمن ہوں گے، ان کے خون، مال اور ان کی جو عزت آبرو ہے اس کو حلال سمجھنے لگے گی، ان کی جماعتوں کو توڑنے لگ جائے گی، جماعت میں تفرقے بازی ہو جائے گی۔ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ، کہتے ہیں اور میرے رب نے فرمایا، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ رد نہیں ہوتا۔ اور قرآن میں یہ بات فرماتے بھی ہے کہ کیا ہے، لا مبدل لکلمات ما یبدل القول لدی، ہمارے پاس کوئی قول بدلتا نہیں ہے، جو کہہ دیے ہونا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی کہتے ہیں کہ اے نبی، ہم اگر کوئی چیز کا فیصلہ کر دے تو وہ بدلنے والی نہیں ہے۔ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَهَا، اور ہم آپ کو دیتے ہیں، یعنی جو آپ دعا کیے ہیں آپ کی دعا قبول کرتے ہیں۔ لِأُمَّتِكَ أَلَّا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، کہ آپ کے امتی کو ہلاک ہم ایک بار میں ہی نہیں کر دیں گے، بھوک مری میں ایک ہی بار میں نہیں کریں گے، سب کے سب کو ایک بار برباد نہیں کرتے، نہیں، کہیں اگر قحط ساری ہوگی تو دوسری جگہ امتی لوگ اچھے سے کھاتے پیتے ہوں گے، کہیں اگر تنگی ہوگی تو دوسری جگہ امتی لوگ اچھے سے موج مستی میں رہتے ہوں گے۔ سب جگہ ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان مال کھا رہے ہیں، مسلمانوں کو پریشانی ہے، کہیں عزت بھی رہے گی۔ وَأَلَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، کیا ہے، اور ہم ان کے اوپر ان کے علاوہ کسی اور کو کیا ہے مسلط کریں گے، ان کے اوپر ان کو مسلط نہیں کریں گے کہ ان کے جو ہے جماعت میں تفرقہ بازی ہو جائے، یا کیا ہے سب کے سب جو ہے الگ ہو جائے، یا کیا ہے ان کی عزت اور آبرو کو جو ہے حلال سمجھنے لگ جائے۔ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، بھلے ہی ان کے اوپر سارے جو ہے لوگ جو ہے کیا ہے
جمع ہو کر کے حملہ کرنے لگ جائیں گے، یعنی سارے لوگ باہر سے آئیں گے حملہ کرنے، اندر سے کوئی نہیں ہوگا. حتی یکون بعضهم یہلک بعضا، اور کیا کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ کیا ہے بعض کو ہلاک کرنے نہ لگ جائے، بعض کو ہلاک کرنے نہیں لگ جائے. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہودی نصرانی ہم لوگوں کو برباد نہیں کر سکے. برباد کون کرے گا؟ گھر میں آگ کہاں سے لگے گا؟ اپنے ہی لوگوں سے. یہاں تک کہ کیا ہے بعض کو ہلاک کرنے نہیں لگ جائے، مسلمان کا خون کا پیاسا نہیں ہونے لگ جائے، دوسرے لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے. لیکن کیا ہے اپنے لوگ ہی جو ہے مار پیٹ کرنے لگ جائیں گے. وَيَسِيءَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اور کہتے ہیں وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، لوگ کی خون خریزی کرنے لگ جائیں گے، گالی گلوچ کرنے لگ جائیں گے، سب سے لڑنے لگ جائیں گے. ایسا معاملہ ہوا کب؟ یہ امتی جو ہے آپ کے امتی یہ خود آپس میں لڑنے لگ جائیں گے. کہتے ہیں یہ والی حدیث ہے، اور کہتے ہیں وَرَوَاهُ البرقانی فی صحیح، امام برقانی ابو بکر احمد بن محمد البرقانی الشافعی اپنے صحیح میں نقل کرتے ہیں، جن کی وفات 425 ہے. کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، اور ہم جو ہے اپنے امت کے لیے خوف زدہ ہے تو صرف اور صرف یہی چیز سے کہ میری امت کو گمراہ ائمہ لوگ کیا کر دیں گے، ان کو گمراہ کر دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی جو ہے گمراہ کریں گے. یعنی ایسے امام، ایسے علماء، ایسے دعات ہوں گے جو لوگ ہدایت کی طرف نہیں بلائیں گے، گمراہی کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری حدیث میں یہ بات فرمایا بھی ہے کہ کیا ہے دعات علی ابواب جہنم، جہنم کی طرف بلانے والے دعات ہوں گے. بندہ بلائے گا تو کہاں بلائے گا؟ جہنم کی طرف بلائے گا. بندہ کس کی طرف بلائے گا؟ گمراہی کی طرف بلائے گا. تو اس سے بچنا ہے. اور کہتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يَرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جب ان میں کیا ہے تلوار گر جائے گی، یعنی امتی لوگ جب لڑنا شروع کر دیں گے تو کیا ہے لم يرفع الى یوم القیامہ، تو قیامت تک وہ اٹھنے والی نہیں ہے، قیامت تک یہ اٹھنے والی نہیں ہے. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من امتی بالمشرکین، اور تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جہاں تک کہ میری امت کے کچھ علاقے، کچھ قبیلے مشرکین سے نہ مل جائیں. یعنی مشرکین سے مل جائیں گے، وہ لوگ بھی شرک کرنے لگ جائیں گے. قیامت سے پہلے یہ ہوگا. وَحَتَّى تَعْبُدَ الْفِئَامُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانِ، اور میری امتی لوگ کیا ہے اوثان کی عبادت کرنے لگ جائیں گے. یعنی کیا کرنے لگ جائیں گے؟ میرے امتی لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں گے. یہ حدیث صرف اس میں نہیں ہے،
کافی جگہوں میں ابو داؤد، احمد، طبرانی، کافی سارے محدثین نے نقل کیا ہے. اور امام مسلم رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. دن اور رات ختم تب تک نہیں ہوگی جب تک لات اور عزا کی عبادت نہیں کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ڈرے اس چیز کو لے کر کے کہ کیا ہے میری امت لوگ کیا ہے پھر سے ڈرائے اس چیز سے، میری امت لوگ پھر سے کیا کرنے لگ جائیں گے، شرک میں ڈوب جائیں گے. اور فرماتے ہیں ان الشیطان قد یئس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب. شیطان جو ہے اس سے مایوس ہو جاتا ہے کہ مسلمان لوگ کیا ہے، جو لوگ مصلی ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو شیطان اس سے مایوس ہوتا ہے. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جزیرہ عرب جو ہے مایوس ہو، یہ جو ہے مایوسی ایک شیطان کا ہتھیار ہے. اور جزیرہ عرب اس سے کیا ہے بچا ہوا ہے. یعنی انسان کو شیطان شرک میں ڈالتا ہے تو اس کی وجہ ایک کیا ہے، یہ مایوسی ہے. یہ مایوسی ہے، مایوس میں یہ کر کے اس میں شرک میں ڈال دیتا ہے. تکلیفیں دکھاتا ہے کہ اگر بابا کے پاس نہیں گئے، وہاں نہیں گئے، وہاں سجدہ نہیں کیے، فلاں نہیں کیے، وہ نہیں کیے، تو کیا ہے تمہارے ساتھ یہ خرابی ہوگی. مایوس کرتا ہے شیطان. اور کہتے ہیں وَإِنَّهُ، اور کیا ہے یہ ساری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے بتاتے ہیں، تاکہ شیطان کی عبادت سے بچ جائے. لوگ کیا ہے پھر سے شرک میں پڑ جائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے شرک سے بچانے کے لیے یہ سب باتیں بولے. اور کہتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، اور میری امتی میں کیا ہے 30 جھوٹے پیدا ہوں گے. کہتے ہیں یہ 30 جو تعداد ہے، عدد جو ہے، یہ تعداد اکثریت بیان کرنے کے لیے یہ 30 سے زیادہ ہوں گے، لیکن یہ 30 کا جو فتنہ ہوگا بہت زیادہ بڑا ہوگا. تو اس سے بہت زیادہ ہوگا، لیکن 30 کا فتنہ بہت زیادہ ہوگا، بہت لوگوں کو گمراہ کر دیں گے. بولے کلہم یزعم انہم نبی. تو 30 جھوٹے جو ہوں گے، بڑے بڑے جھوٹے، وہ لوگ کیا دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں. تو کیا ہے بہت سارے لوگ ایسے نکلے بھی جو لوگ دعویٰ کیا کرنے لگ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتا دینے کے باوجود بھی لوگ ان کو نبی ماننے لگ گئے. اور کہتے ہیں وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةٌ. اور کیا ہے ایک گروہ میری امت میں ہمیشہ حق میں رہے گا، جن کی مدد اللہ تعالیٰ کرے گا. یہ لوگ حق میں ہیں اور کیا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا. کیسے مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہر پل میں ان کی مدد کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لا يضرهم من خذلهم، جو ان کو کیا ہے حملہ کرے گا یا ان کی بے عزتی کرے گا، ان کو تکلیف پہنچانا چاہے گا، تو اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یعنی تکلیف پہنچا دے گا لیکن نقصان نہیں پہنچا سکے گا. لا يضرهم من خذلهم، تو کیا ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا.
یہاں اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک طائفہ کے بارے میں بتائے، ایک طائفہ کے بارے میں، ایک گروہ ہوگا بس. اور حدیث افتراق میں جس میں کیا بولے 71 یہودی لوگ بٹ گئے، 72 نصرانی لوگ بٹ گئے، اور کہتے ہیں وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ. میری امت 73 فرقے میں بٹے گی، میری امت 73 فرقے میں. سبحان اللہ. تو کیا ہے 73 میں کتنے جہنم میں اور کتنے جنت میں؟ بھائی ہم لوگ ہوتے تو کیا کہتے ہیں 72 جنت میں اور یہ ایک جہنم میں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنمی. تعداد کہاں گئی؟ اکثر لوگ کہاں گئے؟ جہنم میں. اور جنتی کون؟ ایک ہی گروہ. اس لیے ایک اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اکثر لوگوں کی اتباع کرنے لگ جائے، اطاعت کرنے لگ جائے، ان کو فالو کرنے لگ جائے اکثر لوگوں کا، تو کیا ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے آپ کو گمراہ کر دیں گے. دین اکثریت کا نام ہے، دین اتباع رسول، اتباع ہدایت، اتباع منہج سلف کا نام ہے. تعداد میں کچھ نہیں رکھا، کم ہونا زیادہ ہونا یہ تعداد کے بارے میں نہیں ہے، حق کے بارے میں، حق کے بارے میں. اس لیے عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ تم اگر حق میں ہو، اکیلے ہو، فأنت امہ، تم امت ہو، تم ایک امت ہو. حق تعداد سے جڑی ہوئی نہیں ہے. تعداد زیادہ ہو جائے مطلب گمراہی میں ہو نہیں، تعداد کم ہو جائے مطلب گمراہی ہو نہیں. معیار بتا دیجیے کیا معیار ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسی حدیث میں 72 جہنم میں گئے، ایک صرف جنتی ہے. کیا ہے ان کا شیوا؟ کیا ہے ان کا طریقہ؟ کہتے ہیں ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس میں ہم ہیں اور جس میں میرے صحابی لوگ ہیں. یعنی قرآن و سنت اور میرے صحابہ لوگوں کا منہج سلفیت، اس کو لے کر کے جو چلے گا وہی جنت میں جائے گا. تو اصل تعداد نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ اصل حق ہے، کتاب و سنت اور منہج سلف ہے، یہی معیار ہے. تو کہتے ہیں کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو حق پہ قائم رہے گی، جن کی مدد اللہ تعالیٰ کریں گے، اور ان کو ان کے مخالف لوگ کیا ہے تکلیف نہیں دے پائیں گے، ان کو جو ہے کوئی نقصان نہیں کر پائیں گے. اور یہ کب تک باقی رہے گی؟ حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم مطلب قیامت نہیں ہے، مطلب جب تک کہ وہ ہوا نہیں آ جائے جس سے مومنین کے روح قبض کیے جائیں گے. اس سے یہ مراد ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر صرف اور صرف جو لوگ شریر لوگ رہیں گے، بدترین لوگ رہیں گے، گنہگار لوگ، وہی لوگ بچیں گے اس ہوا کے بعد. اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کے اوپر ہی قیامت رہے گی. تو قیامت سے مراد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی جب تک کہ وہ ہوا جو مومنین لوگوں کے روح قبض کرنے والی ہو وہ نہ آ جائے. تو اسی باب میں شیخ رحمہ اللہ جو ہے یہ بتائے کہ امت میں شرک آئے گا، میرے امت لوگ جو ہے شرک میں پڑ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہمیشہ اپنے امتی لوگوں کو جو ہے شرک سے ڈرا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی شرک سے بچا، موحد بنا، سنت پر قائم رکھ، منہج صحابہ پر قائم رکھ. یہی رکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.